ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ناظرین کرام، زندگی کی دوڑ بڑی تیزی سے جاری ہے اور الحمدللہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس عظیم مہینے اور اس عظیم عمل کا موقع فراہم کیا ہے جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین میں سے نیک لوگ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے متعلق تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ساتھی تشریف لائے، ان دونوں دوستوں نے ایمان کو قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ اللہ کی شان ایک کچھ دن بعد ایک معرکے کے اندر شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، اور جب وہ بھی فوت ہوا تو لوگوں نے کہا وہ پہلا شخص جو جنگ میں شہید ہوا وہ عظمت پا گیا، وہ بہت بلندی لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دوسرا جو ہے یہ اس سے زیادہ عظمت پا گیا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں لوٹا دی اور یہ تبھی فوت ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ عزت و منزلت پا گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے 1 سال زندہ رہا، اس نے اتنی مدت تک نمازیں نہیں پڑھی، رمضان آیا اس نے روزے نہیں رکھے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی عزت، شرف اور سربلندی کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس میں اللہ کی مغفرتیں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن بتدریج اس کے متعلق گزارشات کریں گے۔ جس بات کو اپنا موضوع بنانا ہے، رمضان المبارک میں تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی یہ وقایا سے ہے۔ وقایا کا مطلب ہے بچ جانا یا اپنے آپ کو بچا لینا۔ پرہیزگاری کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، اللہ کی حلال چیزوں کو اپنا لے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ روزے کے عظیم مقاصد جو ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد جو اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے ساتھ بیان کیا وہ تقوی کی نعمت ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ ہے 2 پارہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم تقوی کو پالو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقوی جو ہے یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ انسان کو دنیا اور آخرت میں بہتری، عزت، شرف، مال و دولت اور آخرت میں جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کلمات کے ساتھ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ بستی والوں کو کیا ہے؟ یہ ایمان کے بعد تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اللہ آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے بھی۔ یہ تو دنیا کی نعمت، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت انسان کو حکم دے رہے ہیں اس تقوی کی نعمت کے حصول کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو دوڑو، بھاگو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، نیک اعمال کر کے، اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے بھاگو، جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اگر اللہ کی مغفرت مل گئی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت عطا کرے گی جس کی وسعت، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ اس روزے کے ذریعے انسان کو تقوی کی نعمت سے نوازتے ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی نعمت مل جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے ہی انسان ہدایت پاتا ہے، قرآن کا فہم لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن کسے ہدایت دیتا ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، یعنی جس کا دل خوف خدا سے، تقوی سے خالی ہے، اسے قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا، چاہے اس نے دنیا کے کتنے ہی علوم کیوں نہ پڑھے ہوں۔ اور یہ تقوی، یہ انسان کو نیکی سے ملتا ہے، اللہ رب العزت کی معافی سے ملتا ہے۔ اور تقوی، یہ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں تقوی کی جانب جا رہا ہوں یا مجھے تقوی مل چکا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے، تقوی کا مطلب ائمہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان برائی کرتے وقت اللہ کا خوف کھا جاتا ہے اور اس کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھ لے اس کے پاس تقوی کی نعمت موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیکی کا جذبہ کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت سورۃ واللیل میں فرماتے ہیں بڑے واضح انداز میں، اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، ہر انسان کی سٹرگل الگ الگ ہے، ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن نیکی کس سے ملتی ہے؟ نیکی کا رستہ کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ جس کے اندر 3 صفات آ جائیں۔ پہلی صفت وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو عطا کرنے والا ہے، چھیننے والا نہیں، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دینے والا ہے، خیر کرنے والا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنے والا ہے، وَاتَّقَى، اور بچنے والا ہے، کس سے؟ ہر حرام کردہ چیز سے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اچھی بات کی اسے اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اسے لوگوں تک پھیلاتا بھی ہے۔ جس کے اندر یہ 3 وصف آ جائیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کے لیے نیکی کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک انسان، اس کے اندر یہ تینوں وصف نہیں ہیں، بلکہ اس کا الٹ ہے، ضد ہے اس کی، اللہ رب العزت اگلی آیات میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو شخص بخیلی کرتا ہے، یعنی نیکی کے کام میں پیچھے ہٹتا ہے، نیکی کے معاملے میں خرچ کرنے سے بھی جو ہے کتراتا ہے، بخیلی کہتے ہیں ہر اچھے کام سے پیچھے ہٹنا۔ وَاسْتَغْنَى، بڑا لاپرواہ بنتا ہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، فلاں کام نہیں کیا تو کیا ہوا، یا ایسے کر لیا تو کیا ہوا، ایسے نہیں کیا تو کیا ہوا، وَاسْتَغْنَى، لاپرواہ ہوتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى،
ہر اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے مشکلات یعنی برائی کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ اعمال جتنے بھی ہیں ان میں سب سے اہم عمل ہے جو انسان کو تقوی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے، اس میں نہ تو کوئی شخص فحش کام کرے، یہ فحش کام وہ زبان سے ہو یا عمل سے ہو، آنکھ سے ہو یا کان سے ہو، یہ بات یاد رکھیں، یہ تقوی کے منافی ہے، یہ اس ڈھال کو کمزور کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس ڈھال کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ تب ڈھال بنے گا جب ہر قسم کی فحش گوئی، فحش کام، افعال سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا۔ پھر فرمایا ولا یجہل، جہالت کا کام کوئی نہ کرے، انسان دانائی اور حکمت کے ساتھ اپنے دن کو گزارے، روزے کے افعال و اعمال ان کا لحاظ کرے، اپنے اعمال کو بچائے، اپنے روزے کو خراب ہونے سے محفوظ رکھے، ان باتوں سے اجتناب کرے۔ یہ دونوں عمل ایسے ہیں، جہالت اور فحش کام، یہ دونوں روزے کو برباد کر دیتے ہیں، پھر وہ روزہ انسان کے لیے ڈھال نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں تقوی یہ ہے، تقوی کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لڑتا ہے یا گالی بکتا ہے تو اسے اس کے مقابلے میں نہ تو لڑنا ہے اور نہ ہی اس کی گالی کے جواب میں گالی دینی ہے، بلکہ اسے کہنا ہے انی صائم، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور یہ روزہ اگر اس کا درست ہے اور اسے وہ تقوی کی نعمت عطا کر رہا ہے، اس کے تقوی کو تقویت دے رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے متعلق فرمایا، روزے دار کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ سمیل مجھے کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ہر عمل کا جو نیک عمل ہے، ہر عمل کا اسے 10 سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ عمل ایک کرتا ہے لیکن اسے 10 گنا اجر، یہ کم از کم ہے، حتیٰ کہ اس انسان کے ذہن، اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ 700 گنا تک اس کے اعمال کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ روزہ جو ہے الصوم لی، یہ میرے لیے تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہاں اللہ نے کیلکولیٹ کر کے نہیں بتایا کہ روزے کا اجر کتنا ہوگا، 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 700 گنا نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت جب یہ روزہ افطار کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد یہ اچھا مشروب، اچھا کھانا کھا کے بڑا راحت محسوس کرتا ہے، ایک خوشی اس کی یہ ہے دنیا میں۔ دوسری عند لقاء ربہ، جب اپنے رب سے ملے گا، اس کے روزے کا اسے اجر دیں گے، اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، چور اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں پیسے ہوں، اور شیطان وہیں پہ سن لگاتا ہے جس کے پاس نیک اعمال ہوں۔ وہ ہر صورت انسان کو اچھے اعمال سے روکنا چاہتا ہے، جس طرح وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنا
جس طرح وہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، یہ چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ بھی یہی اسی طرح ہو۔ اور اس نے اللہ کے سامنے قسم اٹھا کے کہا تھا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں اس انسان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اب انسان بظاہر روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کے ساتھ سارا دن گزار رہا ہے، لیکن شیطان اس سے کچھ ایسے غلط کام کرواتا ہے جس سے اس کا روزہ بھی برباد ہوتا ہے اور تقوی کی نعمت بھی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور ایسے عمل کو نہیں چھوڑتا جو اس کے لیے لائق نہیں ہے، یعنی حرام عمل کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، کہ اللہ کو اس کے لیے کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے، اس کے بھوک اور پیاسے رہنے سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ انسان کی زبان سے جھوٹ بلواتا ہے، انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسرے کی غیبت کرے، وہ اس کی نظروں کو ادھر ادھر بھٹکاتا ہے کہ ایسی چیزوں پہ اس کی نظر پڑے جنہیں اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اعمال کا اجر بعض اوقات کم ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ سارے کا سارا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ناظرین کرام، ہم مرد ہیں یا عورت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال مقبول ہوں، ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے، اور اس روزے کی وجہ سے اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرما دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس روزے کے اعمال و افعال کی حفاظت کریں، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے رکیں، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز ناظرین کرام، تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ نبی کریم نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا، اس کائنات میں میرے سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ، آتی نفسی تقواہا، تو میرے نفس کو تقوی کی نعمت سے نواز، وزکھا، اے اللہ تو مجھے پاک کر، انت خیر من زکاہا، اے اللہ تجھ سے بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں، انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرا دوست بھی تو ہے اور میرا مالک اور آقا بھی تو ہے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آپ اللہ رب العزت سے کہتے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کے رستے کا، والتقا، اے اللہ تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، اے اللہ عفاف معافی بھی کہتے ہیں اور پاکیزگی بھی کہتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے معافی بھی طلبگار ہوں، اے اللہ تجھ سے عفاف یعنی عفت پاک دامنی کا بھی طلبگار ہوں، والغنا، اے اللہ تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقوی کے لیے اتنے حریص تھے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان اگر ہم دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو تب اگر آخرت میں جنت کے حصول کے متمنی ہیں تو پھر روزہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ ایسا روزہ رکھو جس سے تقوی کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔